السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. آئی ویلکم یو اگین ٹو دیٹس دا پوائنٹ. آج جو ہے وہ 9 اپریل 2022 اور اسلام آباد میں ایک گرم دن، لیکن بہار جو ہے جس کو ہم اسپرنگ کہتے ہیں وہ اپنے پورے جوبن پہ ہے اور ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے. اور آج کی یہ ویڈیو بڑی اسپیشل ہے. کیوں اسپیشل ہے؟ کیونکہ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے آپ سے اپنی ایک ویڈیو میں، جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ وقت ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس میں اسی جگہ بیٹھ کے میں نے وہ ویڈیو کی تھی. اور اس کے اندر یہ جو درخت میرے پیچھے ہے اس کے اوپر ایک بھی پتا نہیں تھا. تو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 2 مہینے بعد میں آپ سے اسی جگہ بیٹھ کے مخاطب ہوں گا. تو مجھے 2 کی جگہ 2.5 مہینے لگ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ درخت بھرپور جو ہے وہ سبز ہوگا، جو اس پہ ابھی ایک پتا بھی نظر نہیں آ رہا. اور آج کی ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ جو بہار کا موسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، موسموں سے، پھلوں سے، غذا سے، مناظر سے، صحت سے. اسی طرح سے یہ جو موسم ہے بہار کا، یہ اپنے اندر ایک بڑا اہم میسج جو ہے وہ اس نے چھپایا ہوا ہے، جس پہ آج ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم آگے جائیں، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ اور میں جو ہوں وہ ایک دوسرے جڑے رہیں اور ہمارا کنبہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جائے، جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. اور میں بہت مشکور ہوں آپ سب کی رہنمائی کا، آپ سب کی فیڈ بیک کا اور آپ سب کے انٹرسٹ کا. اچھا جناب، تو ویڈیو میں آگے چلتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ بہار کا جو موسم ہے وہ اپنے اندر ایک بڑا زبردست میسیج لے کے آتا ہے ہمارے لیے، جہاں سب کچھ اجڑے ہوئے پودے جو ہیں وہ ایک دم سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان درختوں میں جو کہ پناہ گاہیں ہوتی ہیں پرندوں کی، اس کے اندر پرندے جو ہیں جن کے گھر بالکل ٹوٹ ٹاٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس سایہ تک نہیں رہتا، چھت نہیں رہتی، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے گھونسلے بنانے شروع کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس گھونسلے کو سنواریں گے اور اس گھونسلے میں اپنی زندگی بسر کریں گے. اس میں ان کی نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ پیدا ہوگی، پروان چڑھے گی، اور ان کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک دن جو ہے وہ پھر سے خزاں آئے گی اور یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی وہ اس امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور وہ اسٹارٹ لیتے ہیں. سو دیٹس دا میسیج آف دس ویڈیو، دیٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ اف وی ایگری. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وقت ہر دفعہ ایک جیسا نہیں رہتا. اب یہ ساری چیزیں تو گزر گئیں اور دوبارہ سے جو ہے بہار آ گئی ہے، کنڈیشنز فیوریبل ہو گئی ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب وی ہیو ٹو اسٹارٹ، اینڈ اف وی ہیو ٹو اسٹارٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. کسی خاص جگہ سے، کسی خاص سمت میں، کسی خاص جو ہے وہ مقصد کے لیے ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے، یعنی کام کرنا شروع کرنا ہے. تو اس حوالے سے ایک بڑی زبردست کتاب کا مطالعہ میں نے کیا جو میری نظر سے گزری، تو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. دا فرسٹ 20 hours ہاؤ ٹو لرن اینی تھنگ. اس کتاب کے آتھر نے جو ہے وہ بڑے سہل انداز میں مختلف طریقوں سے یہ بات بتائی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کا، کسی بھی مقصد کا آغاز کیسے کریں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے 20 hours جو ہے نا وہ بڑے اہم ہیں. اگر ہم نے پہلے 20 hours کو صحیح ڈیوائڈ کر لیا، اس کو صحیح پلان کر لیا، تو ہم جو ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اب کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے اس ویڈیو میں. لیکن تفصیل تو جو ہے وہ اس کتاب میں کوشش کروں گا کہ ایک چھوٹی سی سمری جو ہے وہ اس میسیج کی، اس کو میں نے لنک کیا اسپرنگ یعنی بہار کے موسم سے.
اور اس کے بعد جو ہے کچھ چیزوں پہ میں خاص توجہ چاہوں گا آپ کی. جی آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اس کتاب میں کی گئی ہے وہ یہ کہ جب ہم نے یہ تعین کر لیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, تو اس سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے لرننگ. یعنی کوئی بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوا, اس میں کامیاب نہیں ہوئے, یا ہم ایک نئے سرے سے ایک کام کرنے جا رہے ہیں, تو اس کی آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسکل جو وہ کام ہے اس کے پیچھے جو اسکل سیٹ ہے اس کی ایکوزیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اگر ہم نے اسکل ڈیولپ کر لی کام کرنے کی تو کام ہم سیکھ ہی جائیں گے. یعنی لرننگ جو ہے وہ ایونچولی لرننگ ول بی این آؤٹ کم, بٹ اسکل ایکوزیشن شوڈ بی یور فرسٹ اسٹیپ. تو اب اس نے کہا کہ اس کی 3 سٹیجز ہیں اسکل ایکوزیشن کی. پہلی جو ہے وہ کوگنیٹو سٹیج ہے, جب ہم اس بات پہ آمادہ ہو جائیں کہ جی اب ہم نے یہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے. لائک فار ایگزامپل آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا جی میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروں گا, اور کیونکہ فزیکل مارکیٹنگ, ایمبینٹ مارکیٹنگ, فیس ٹو فیس مارکیٹنگ, مارکیٹنگ تھرو ای میلز, مارکیٹنگ تھرو ویب سائٹس میں کر چکا تھا, لیکن سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں نے نہیں کی تھی. تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد جو ہے بہت سے لوگ اور بہت سے ینگ لوگ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور بڑا زبردست کر رہے ہیں. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کو سیکھنا شروع کیا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے 2 مہینے بعد ہی مجھے اندازہ یہ ہو گیا کہ یار اس کے لیے مجھے سمجھ تو سارا کچھ آ گیا, لیکن یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو اسکل سیٹ ہے اس کو میں نے سیکھنا ہے. اس کے لیے مجھے تھوڑا پڑھنا بھی پڑے گا, اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کے پاس یعنی جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی ایگو کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھ کے ان سے سیکھنا پڑے گا. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس سے جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ کلاسز لیں. اچھا, اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ سٹیج, یعنی ایسوسیٹ سٹیج کہتے ہیں اس کو, جو کہ انٹرمیڈیٹ سٹیج ہوتی ہے. یعنی جب آپ نے اسکل ایکوائر کر لی, آپ نے اس کو لرن کر لیا, اب آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر آزمانا شروع کیا. نہ کہ آپ بڑے ماسز میں جا کے بڑے اسکیل پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں. پہلے آپ اپنے ارد گرد لوگوں پہ, اپنے قریبی لوگوں پہ, اپنے گیون سرکل کے اندر جو ہے یا سرکل آف انفلوئنس کے اندر اس کو استعمال کریں. اور تیسری سٹیج جو ہے وہ ہے آٹونومس سٹیج. آٹونومس سٹیج جو ہے, جو کہ اس کتاب کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر مہارت حاصل کر لیں, اور مہارت جو ہے اس کا تعین کہ آپ نے باقی مہارت حاصل کر لی, اس کا تعین جو ہے آپ کے ارد گرد لوگوں کی فیڈ بیک سے ہوگا. تو یہ 3 بڑی اہم چیزیں ہیں اسکل ایکوزیشن. اور ایک بات جو اس نے یہ کی ہے اس کتاب کے اندر جو میں نے پڑھی ہے کہ لرننگ اور اسکل ایکوزیشن بہت 2 بڑی مختلف چیزیں ہیں, اور ہم جو ہے وہ بیسیکلی جب بھی کوئی کام شروع کرنے جاتے ہیں ہم دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کام ہمیں کرنا آ گیا, بیسیکلی وہ ہم نے دیکھ کے کسی کو یا اپنے ارد گرد کی چیزوں سے وہ طور طریقے ہم اپنا لیتے ہیں, لیکن ہم جو ہے بیسیکلی وہ اسکل سیٹ نہیں سیکھے ہوتے. ہم دیکھ کے لرن تو کر لیتے ہیں, یعنی کرنا سیکھ جاتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ہمیں اس کے گر نہیں آتے. آسان زبان میں مطلب میں ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ سے دوں کہ ای میل لکھنا, یعنی ای میل کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک فن ہے. اور ہمارے ارد گرد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ دن میں کوئی 50-100 ای میلز جو ہیں وہ ٹو اینڈ فرو بھیجتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اس کے اندر جو زبان لکھی جاتی ہے, اس کے اندر جو جس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے وہ بالکل اناپروپریٹ ہے. اور اس کے اندر جو 7 C's ہیں کمیونیکیشن کے وہ جانتے ہی نہیں ہیں, تو ان کو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ان کی زیادہ تر جو ای میلز ہوتی ہیں وہ اوپن اینڈڈ ہوتی ہیں, وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی اس کے اندر, اسی لیے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو وہ سیکھ تو گئے, یعنی انہوں نے لرن کر لیا کہ ہاؤ ٹو سینڈ این ای میل, بٹ دے ایکچولی ڈیڈنٹ learn or acquire the skill set of how to write a good email. تو یہ بڑی اہم بات جو ہے وہ اس کتاب میں نے سیکھی. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ریپڈ اسکل ایکوزیشن ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے, اس کے لیے کون سے اہم نکات ہیں. تو اس کتاب کے اندر جو میں نے پڑھا 10 بڑے اہم نکات ہیں
جس سے میں ایگری بھی کرتا ہوں. صرف ایک اس میں سے ایسا ہے جس پہ میں ایگری نہیں کرتا, میں اس پہ بات کروں گا, یا وہ اس کی ریڈنڈنسی ہے جو پہلے بات کی جا چکی ہے. تو تقریباً 9 پرنسپلز میرے نزدیک سامنے آئے ہیں جو میرے لیے نئے ہیں اور میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 10 نکات ہیں. اچھا جناب, 10 نکات اسکل ایکوزیشن کے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام ٹولز ہونے چاہیے جس کے تھرو آپ کوئی اسکل ایکوائر کریں. لائک اگر مجھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنی ہے تو ایک اچھی کتاب میرے پاس ہونی چاہیے. میرے پاس انفارمیشن تک رسائی کے لیے لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, آئی پیڈ ہونا چاہیے, کوئی گیجٹ ہونا چاہیے, انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. دوسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ میں نے جو ہے سب سے پہلے اپنے دماغ سے کچھ بیریئرز ہیں جو میں نے نکالنے ہیں. اب وہ بیریئرز کیا ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے جاتے ہیں, سٹارٹ کرنے جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے. سب سے پہلا بیریئر یہ ہمارا مینٹل بیریئر ہے, سوشل بیریئر ہے. اس کو ہم نے نکالنا ہے کیونکہ جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اپنی ذات کے لیے کرنے جا رہے ہیں, کسی اور کے لیے تو کرنے جا رہے ہیں. اپنی ذات سے منسلک لوگ ہماری امیڈیٹ فیملی کے لیے کرنے جا رہے ہیں. تو جو ہے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے مینٹل, فزیکل, ایموشنل بیریئرز کو کل کرنا ہے. تیسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چوز لویبل پروجیکٹ, یعنی کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس سے آپ محبت کرتے ہو, یعنی آپ کو وہ کام پسند ہو. یعنی آپ کسی کی دیکھا دیکھی کوئی کام شروع نہ کر دیں, آپ وہ کام کریں جس سے آپ جو ہے وہ جڑے ہوں. لائک میں اپنی مثال دوں تو میں سائیکلنگ کرتا تھا, میرا شوق ہے. تو میں نے جو ہے وہ سائیکلنگ کا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر دیا جو الحمدللہ اب ایک مڈ سائز ایک بڑا بزنس بننے جا رہا ہے. مڈ سائز بزنس تو ہو گیا ہے. تو اس کام سے مجھے محبت تھی, میرا پسندیدہ کام تھا, تو میں نے اس کو اپنایا. چوتھی بات, فوکس یور انرجی, آپ کی توجہ جو ہے آپ کی صلاحیت پہ ہونا چاہیے اور وقت کے صحیح استعمال پہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد اپنا ٹارگٹ پرفارمنس لیول آپ نے خود سیٹ کرنا ہے شروع میں, کوئی اور سیٹ نہیں کرے گا. یعنی آپ نے اپنے جو گولز ہیں ان کو بالکل کلیئر کرنا ہے اور آپ نے اپنی یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹر خود بنانا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے ایک اس کے اندر بڑا اہم ٹاپک ہے ڈی کنسٹرکٹیونیس, جس کو ہم ان لرننگ بھی کہتے تھے. ہم نے پڑھا تھا پہلے, لیکن اس نے ایک نئی بات کی, ڈی کنسٹرکٹیونیس. یعنی آپ جو ایک بڑا گول ہوتا ہے یا ایک جو بڑی اسکل ہوتی ہے وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی اسکلز سے بنتی ہے. لائک فار ایگزامپل ایک اسکل ہے آڈیٹر جو ہوتا ہے. آڈیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیسنس اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ بڑی باریکیاں دیکھتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو بہت اچھا آڈیٹر ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ اسکل سیٹ جو ہیں, جو چھوٹی اسکلز ہیں وہ نہیں ہوتی. یعنی کسی کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے, یعنی وہ آڈٹ بڑا اچھا کر لے گا, رپورٹ بڑی اچھی بنا لے گا, لیکن وہ اس کو لکھ کے سبمٹ نہیں کر سکتا اچھی طرح. اس کے پاس ٹائپنگ اسکل نہیں ہے, اس کو لکھنے میں, اپنی بات کو کہنے میں, پہنچانے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو اس کے بعد جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم سلاٹ نکالیں پریکٹس کے لیے. یعنی سیکھ لیا, ٹھیک ہے, اسکل سیٹ کے ٹولز بھی ایکوائر کر لیے, باقی جو میں نے باتیں کی وہ سب بھی ہو گیا, لیکن پریکٹس میکس مین پرفیکٹ, سو یو نیڈ ٹو ڈیڈیکیٹ ٹائم فار پریکٹس. اچھا, اس کے بعد آپ نے کچھ ایسا سسٹم کریٹ کرنا ہے جس سے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ایکسٹرنل فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے. یعنی آپ کو کسی سے فیڈ بیک ملنا شروع ہو جائے, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس جو پریکٹس کا ٹائم آپ نے نکالا تھا اس کو اب کیٹیگرائز کر لیں. یعنی آپ کا جو اسکل سیٹ ہے, یعنی جو ڈی کنسٹرکٹ آپ نے کیا چھوٹی چھوٹی اسکل سیٹس کو ایک بڑی اسکل ایکوائر کرنے کے لیے, تو وہ جو چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں ان کے لیے ٹائم مخصوص کر لیں پریکٹس کے لیے. اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کا ایمفسس ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اسکل ایکوزیشن کا ٹائم ہے, اس کے جو ٹاسک ہیں, ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ اتنی ہو جس کو آپ مینیج کر سکیں. یعنی وہ کوانٹٹی اتنی نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ سے مینیج ہی نہیں ہو رہا. یعنی آپ نے کام کو اتنا بکھیر دیا کہ آپ بحیثیت انسان اس کو مینیج ہی نہ کر پائیں.
تو یہ 10 اہم پرنسپلز ہیں جو کہ اس کتاب میں اس حوالے سے لکھے گئے کہ آپ جو ہے وہ اسکل ایکوائر، کوئی بھی اسکل ایکوائر کیسے کر سکتے ہو. میں یاد دلاتا چلوں، ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ from scratch or to start doing something which you were doing in the past and now you want to do it again because in the past you were not able to be a very successful person in that particular aspect of your life. So یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ the first 20 hours of how to learn anything. اگر کتاب کہیں سے مل جائے آپ کو تو میں اس کا حوالہ بھی اپنے ویڈیو لنک کے اندر ضرور دوں گا، تو اس کتاب کو ضرور لیجیے گا. اور جو ہے ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ بہار کا جو موسم ہے وہ اپنے اندر یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ لینا ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں رہتا. اچھا جناب، ویڈیو کے آخر میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بہار کا موسم ہے اس حوالے سے میں نے کافی مطالعہ کیا اور تقریباً 3 ہفتے مہینہ مجھے لگ گیا مختلف کتابوں کے اقتباسات اور انٹرنیٹ سے بہت سے مواد، یوٹیوب پہ میں نے بہت سی ویڈیوز سرچ کی، لیکن مجھے یہ اس پہ کوئی مفصل بات نہیں ملی. تو اس حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ قرآن شریف کی ایک صورت ہے، سورہ علم نشرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب ربک فرغب. صدق اللہ العظیم. اس میں جو آیت ہے بیچ میں، اس میں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا زبردست پیغام ہے جو کہ اس ویڈیو کے تھرو، اس بہار کے موسم کے تھرو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وقت کیونکہ ایک جیسا نہیں رہتا، تو جب آپ کو دوبارہ سے موقع ملے کچھ کرنے کا اور کنڈیشنز فیوریبل ہو جائیں، تو یاد رہے کہ آپ وہ کام اس طرح نہیں کریں گے جیسے کہ آپ نے پہلے کیا تھا، کیونکہ دور جدید کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ بدلتا رہتا ہے، تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی چینج لائیں گے. اور وہ چینج کہاں سے آئے گی؟ وہ چینج اسکل ایکوزیشن سے آئے گی. اگر آپ کے اندر یہ مہارت ہے کہ آپ نئی سے نئی اسکلز ایکوائر کریں اور پھر اپنی لرننگ میں اضافہ کریں، تو ٹرسٹ می، نو بڈی کین بیٹ یو. سو تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ٹچ ود دیٹس دا پوائنٹ. I beg leave now. Allah Hafiz. This is Shoaib Farooqi signing off from That's the Point.